عامر لیاقت حسین صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کے نزدیک یہ جو پاکیزہ فلم چل رہی ہے، لوگوں کو ڈرائی کلین کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دینا درست ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایم کیو ایم کے اپنے اندر بھی کچھ غلطیاں ہیں، کچھ خرابیاں ہیں؟ اور کیا خیال ہے کہ وہی اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑی ہے کہ وہ کراچی میں یہ گڈ مہاجر قیادت اور بیڈ مہاجر قیادت کو سامنے لائے؟ جی، اسٹیبلشمنٹ کا تو خیر مجھے نہیں پتہ، لیکن جو لوگ آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہیں، کوئی نہ کوئی تو لایا ہے، ورنہ وہ ایک شعر ہے نا کہ کیسا تپاک کیسی محبت وفا کہاں، اندر کا آدمی مجھے ڈرا رہا ہے اور آنکھیں دکھا رہا ہے مجھے اندر کا آدمی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تو سپورٹ کر رہا ہے، ورنہ کیا کراچی میں تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ پتہ نہیں کیوں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں عامر صاحب، لیکن نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ آپ نے ایم کیو ایم کی باتیں تو سنی ہوں گی نا. وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو صاف ان کی باتوں سے تاثر ظاہر ہے جو وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں کھیل کھیلا جا رہا ہے. وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ نہیں، ایم کیو ایم ختم کہاں ہو رہی ہے؟ ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو کوئی سرپرستی بھی نہیں ہو سکتی. ختم یہ کریں گے یہ لوگ جن کے ضمیر جاگے ہیں ابھی پہلے بہت 3 سال میں کیا ہو، کسی ولی اللہ سے ملاقات ہو گئی باہر کہیں جو ایک دم ضمیر جاگ گیا. تو مطلب ایم کیو ایم کہاں ختم ہو رہی ہے؟ ایم کیو ایم تو ختم نہیں ہو رہی، ختم ہوگی تو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو ایم کیو ایم کے اندر جو خرابیاں ہیں، غلطیاں سبھی میں ہوتی ہے نا، تو جو خرابیاں ہیں، جو اس سے تنگ آ چکے ہیں، یا پھر جو جب اس کا حصہ تھے اس کے حصہ ہونے پر شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم ان کو کیوں غدار سمجھا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ بک گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، تطہیر جو ہوتی ہے نا وہ اندر رہ کر ہوتی ہے. انسان اپنی ذات کی تطہیر اندر رہ کے کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک مسلمان ہے تو وہ وضو کرے گا، یعنی وہ وضو سے اپنی تطہیر کرے گا اسلام میں رہتے ہوئے. تو اگر تطہیر ان کو اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ یہ سب، تو اسی میں رہتے، اس میں رہ کے تطہیر کرتے. باہر نکل کے کہیں تطہیر نہیں ہوتی ہے، باہر نکل کے صرف تشہیر ہوتی ہے، تشہیر ہوتی ہے، اپنی تشہیر ہوتی ہے، اپنے نظریات کی تشہیر ہوتی ہے، اپنے مفادات کی تشہیر ہوتی ہے، اپنے خیالات کی تشہیر ہوتی ہے. تو یہ تشہیر والے لوگ ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا، زندگی میں کبھی بھی انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس تو ہو سکتا ہے نا، کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور آپ تو خود بھی یہ کہتے ہیں نا کہ توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. یقیناً پارس صاحب بالکل صحیح. ضمیروں کے جاگنے کا جو سلسلہ ہے، آپ اس کو یہ مردہ ضمیروں کے پھٹے ہوئے کفن کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں مشکوک نہیں، سمجھ آپ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں پارس صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ضمیر کبھی بھی جاگ سکتا ہے، غلطیوں کا احساس ہو سکتا ہے. تو پھر اس راہ سے گزرتے ہی کیوں ہو دوبارہ؟ اس گلی میں پھر آتے ہی کیوں ہو جہاں بدنام ہوئے تھے، جہاں رسوا ہوئے تھے؟ اب جب توبہ کر ہی رہے ہو تو بس توبہ کرو، بس اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. پھر اس گلی میں آ رہے ہو، اسی محبوب کی گلی میں، اسی محبوب کی گلی میں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یقیناً، اگر توبہ کی امید اگر جاگی ہے، ضمیر جاگ گئے ہیں، تو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. پھر تو اتنا کچھ کیا ہے برا کہ اللہ اللہ ہی کرتے رہنا چاہیے مصلی پر. اتنا برا کیا ہے، اتنا برا کیا ہے. اگر جاگ گئے تو پھر تو وہ سالوں کا جاگنا ہوا نا. اچھا جو 3 سال میں جاگ گئے تو میں ذرا تھوڑا سا آگے چلوں گی. لیکن یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں اور ان کے گروپ یا ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، پہلے ہمیں کوئی خوف نہیں، وہ پہلے ڈر تھا، خوف زدہ تھے ہم، اب کوئی ڈر نہیں ہے. تو عامر صاحب، آپ بھی تو ایم کیو ایم کا حصہ رہ چکے ہیں نا، تو کیا یہ جو ایم کیو ایم کا ڈر بتا رہے ہیں اس کے اندر کیا واقعی کوئی ڈر موجود ہے، یا آپ کا ڈر بہت پہلے ختم ہو گیا تھا؟ دیکھیں، میں تو 10 برس پہلے ایم کیو ایم کو چھوڑ کر 10 برس سے کراچی میں ہی ہوں. میں تو کراچی چھوڑ کے 3 برس کے لیے کہیں نہیں گیا، میں تو کہیں بدلا نہیں. میرے ساتھ تو اب میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جتنے لوگ ہیں ان سب کی بڑی باتیں مجھے پتہ ہیں اور بہت کچھ مجھے معلوم ہے. یہ جتنے بڑے بڑے شریفانہ چہرے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے معصومیت تو دیکھیے ان کی، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. تو ان کی سادگی، ان کی معصومیت میں سب جانتا ہوں. لیکن مجھے 10 برس پہلے میں گیا تھا اور میں اسی شہر میں رہا ہوں، میں بھاگا کی طرح یہیں رہا ہوں. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر یہ سب خطرے ہوتے تو پھر میری جان پر بھی تو حملے ہوتے. مجھے تو طالبان نے بھی اپنی ہٹ لسٹ میں فرسٹ رکھا ہوا ہے، مجھے تو داعش والے بھی مارنا چاہتے ہیں، تو ایم کیو ایم والے بھی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم خوف زدہ تھے یا ہم ڈرے ہوئے تھے. اچانک آپ کا خوف کیسے ختم ہو گیا؟ کیا کسی نے آپ کو ہپنوٹائز کیا ہے؟ آئین مسمرزم آپ پر ہو گیا ہے؟ کسی نے آپ کو یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کا علاج اتنا روحانی 3 برس میں کیسے ہو گیا؟ آج آپ انکوائری کرنا نہیں چاہتے. آپ جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کریں، اس پہ بات کرنا چاہیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انکوائری کرنا ہی نہیں چاہ رہے. ہم کیوں انکوائری نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیا راز ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا پرابلمز ہیں، کیا رکاوٹیں؟
دیکھیے جنرل صاحب بہت گہری اور بہت سنجیدہ اور بہت گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم سب کو اسے سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ صرف الزامات پر آپ کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجرم ہے۔ اگر آپ آئے ہیں تو پھر آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، پہلی بات یہ کہ ان 3 برسوں میں ہی را نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، جب آپ نے از خود جلا وطنی اختیار کر لی تھی۔ جب آپ تھے تب را سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اگر تب بھی تھا تو پھر تو آپ مجرم ہیں، پھر تو آپ بھی مجرم ہیں۔ تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، پہلے تو آپ کی انٹیروگیشن ہونی چاہیے، پہلے تو آپ کو 3rd ڈگری تشدد آپ پہ ہونا چاہیے، ذرا آپ کے دماغ درست ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے را کے ساتھ جو جس لیڈر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ را سے اس کے تعلقات تھے، آپ اس کے ساتھ تھے، اس کے سینے سے چمٹے ہیں، اس کی پپیاں لی ہیں آپ نے اس کے ہاتھوں سے نوالے کھائے ہیں۔ پتہ نہیں تھا کیا مطلب، وہ ایک منٹ، وہ ابھی بھی کیا پانی کو ممم کہتے ہیں، وہ ابھی بھی کھانے کو ہپا کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، کیلا میش کر کے کھاتے ہیں، مما کیلا کھلا دو مجھ کو، پتہ نہیں تھا ان کو، کیسے نہیں پتہ تھا، سب پتہ تھا۔ یہ باتیں چھوڑ دیجئے ان کو، وہ خود مجرم ہیں، یہ ان کو پکڑنا چاہیے، ان لوگوں کو، اور ان سے پوچھنا چاہیے، انٹروگیٹ کرنا چاہیے کہ ان 3 برسوں میں ہی پتہ چلا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہاں اس شہر میں موجود تھے، آپ یہاں پہ صحافیوں کہتے تھے، معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد، اس کو اسی طرح لیا جائے۔ صحافیوں کو کس نے گالیاں دی ہیں؟ صحافیوں کو کس نے آن ایئر آ کر کہا ہے؟ کس نے کہا ہے میرے باپ کو اگر کسی نے کچھ کہا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا، میرے باپ کو اگر کسی نے کہا تو پھر یہ اچانک 3 برسوں میں مجھے وہ ولی اللہ کی تلاش ہے، میں بھی اس ولی اللہ سے ملنا چاہتا ہوں جس کی نگاہ مجھ پہ پڑ جائے، 3 برسوں کے اندر ایسا ستھرا ہو جاؤں میں، ایسا اجلا ہو جاؤں میں کہ میرے اندر کوئی ناپاکی نہ رہے، میں ایسا پاک صاف ستھرا اچھا سچا نکھرا نکل کر آؤں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں ولی اللہ 3 برسوں میں دبئی میں کہاں ملتا ہے، دبئی میں وہ ولی اللہ کی طرح ملتا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے ان کو اتنا نکھار دیا۔ کیا وجہ لگتی ہے کہ جو ان کی نوزائیدہ پارٹی ہے، انہوں نے نام کیوں نہیں رکھا؟ اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ بھئی 10 دن میں تو بچہ پیدا اس کا نام رکھ لیا جاتا ہے۔ دیکھیے نام ان کا رکھا جاتا ہے جن کا اپنا کوئی نام ہوتا ہے، جو خود بے نام ہوں اور کسی کا نام مٹانے آئے ہوں ان کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ جو نام مٹانے آتے ہیں ان کے نام نہیں ہوتے ہیں، جو اپنا نام خود لے کر آتے ہیں ان کے نام ہوتے ہیں۔ ان کا تو نام ہی اس نام سے تھا جس نام کو، ایک منٹ سنیے، ان کا تو نام ہی اس نام سے تھا جس نام کو آج یہ کہتے ہیں نشے میں دھت۔ مصطفیٰ کمال کو پائرس صاحبہ میں اور آپ نہیں جانتے تھے، یہ ایم کیو ایم نے ناظم بنایا، انیس قائم خانی کو ایم کیو ایم نے بنایا، یہ وسیم آفتاب صاحب کو ایم کیو ایم نے بنایا۔ چلے میں تو ٹیلی ویژن پہ آتا رہا ہوں، میرا تو ایک اور آ رہا ہے، باقی لوگ تو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو آپ تو جس کے نام کو خراب کرنے آئے، جنرل صاحب کی بات کو سمجھنا چاہیے، ان کو پکڑیں، انٹیروگیٹ کریں، ان سے پوچھیں کہ اگر یہ جانتے تھے کہ را سے ان کے تعلقات ہیں تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ اچھا میں آگے بڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا عامر لیاقت حسین صاحب، آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے فیصل وارڈا کے اوپر، بات کریں پھر سوال کروں گی آپ سے۔ جی نہیں فیصل بھائی تو ہمارے ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور ایک بہت بڑا اچھا تعلق ہے ہمارے ان سے۔ وہ اصل میں انہوں نے بڑے پیار سے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کا تو اب اگلے دنوں میں آپ کام ہی دیکھیں گے کہ جھاڑو ہی لگائیں گے۔ ہم نے بالکل صحیح کہا، انہوں نے ایم کیو ایم جھاڑو ہی لگاتی ہے، الیکشنز میں جھاڑو لگائے گی، جھاڑو لگائے گی، جھاڑو لگائے گی۔ عامر صاحب میں نے بڑا کلیئر کہا تھا، کچھ اراکین جو میں آج بھی ابھی بھی کھڑا ہوں اپنی بات سے، ایم کیو ایم نہیں کہا تھا میں نے، جھاڑو تو الیکشن میں لگ جائے گی، جھاڑو تو الیکشن میں ہمیشہ ہی لگاتے ہیں، پھر لگا دیں گے جھاڑو تو ایشو نہیں ہے۔ عامر بھائی وہ تو یارڈ سٹک ہی نہیں ہے نا، میں نے تو یارڈ سٹک آپ کو پہلے گنوا دی ہے، جو پی ٹی آئی نے جیتی ہے وہ یارڈ سٹک سن لیں سر، پھر آپ بالکل بولیے گا، میں کبھی نہیں دخل اندازی دوں گا۔ میری یارڈ سٹک جیتنے کی یہ ہے کہ میں نے لسانی، میری عرض سنیں عامر صاحب، میری لسانی جنگ، میری لسانی کلنگز، مرڈرز ختم ہو گئے اس شہر کے اندر، بھتہ خوری ختم ہو گئی، کہاں کسی بھی پارٹی کی تھی، دہشت گردی ختم ہو گئی، لوگوں کو مارنا، چینلز کو بند کرنا ختم ہو گیا، سٹرائکس ختم ہو گئی، بزنس امن سے ہو رہا ہے، بزنس مین سکون سے گھوم رہے ہیں، ریسٹورنٹس فل ہیں، شاپنگ مالز میں دبا کے کام ہو رہا ہے، عام راہگیر روز کمانے والا آدمی مزدوری پوری کر رہا ہے۔ میرا جیت کا پیمانہ یہ ہے، الیکشن پھر جیت جائے ایم کیو ایم، کوئی پرابلم نہیں۔ اس کو کہتے ہیں قانون کی حکمرانی۔ تو ہم سب کو پھر قانون کی حکمرانی کی بات کرنی چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو لوگ کل تک را کی میٹنگیں اٹینڈ کرتے تھے، جو کل تک را کی تمام اجلاسوں کے گواہ ہیں،
ہمیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے فیصل بھائی, ہمیں ان کی بلا کر پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے, پھر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, پھر کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی. پھر یہ جو چائنا کٹنگ ماسٹر بیٹھا ہوا ہے وسیم آفتاب, یہ جو گھوسٹ, یہ جو بلدیہ کا گھوسٹ ملازم رہا ہے یہ وسیم آفتاب, آپ کو پتا ہے یہ گھوسٹ ملازم تھا, یہ چائنا کٹنگ ماسٹر بیٹھا ہوا ہے. ان سب کو پکڑو پھر اور ان سے پوچھو, ذرا پوچھو ان سے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ کیا بات ہوئی جناب کہ کچھ برسوں بعد آئیں اور آپ آ کر کہہ دیں کہ ہم سے بھی ایک NRO کر لو, ہمیں بھی کوئی پارٹی بنا کے دے دو, ہم بھی معافی مانگ لیتے ہیں. اگر میں سنیے اگر میں میرا ضمیر جاگتا ہے ان کی طرح, ان کا والا جو جاگا ہے, تو میرا بھی اگر جاگتا تو میں پہلے آ کر یہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہتا جی میرا ضمیر جاگ گیا ہے, پہلے مجھے گرفتار کرو, پہلے مجھ پہ مقدمہ چلاؤ, پہلے مجھے سزا دو کہ میں نے اپنے ملک کے ساتھ دھوکہ کیا, میں را کے میٹنگز اور اجلاسوں کا گواہ رہا, میں انڈیا جو ہمارے ملک کا بدترین دشمن ہے, میں اس انڈیا کے ساتھ اجلاسوں میں شریک رہا, پہلے مجھے گرفتار کرو, پہلے مجھے سزا دو, پہلے سزا اور جزا کا معیار مقرر کرو, اس کے بعد بات. وہ شاید ضمیر اس بات کی اجازت ہی دیتا ہوں نا کہ یہ نہ ہو. لیکن ایک بات عامر صاحب, جو آپ بات کریں ایک سیکنڈ صرف, یہ ضمیروں کے جاگنے کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ درجنوں کالز آ رہی ہیں, وہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, وہ قافلوں کے اندر لوگ آ رہے ہیں, جگہ بھی اب کم پڑنے لگی ہے, تو یہ سارے ضمیر ایک ساتھ کیوں نہیں جاگ جاتے؟ یہ ٹھہر کے گیپ کے بعد کیوں, اور اسپیشلی منڈے اینڈ تھرسڈے؟ بھئی دیکھیے وہ اس لیے نہیں ایک ساتھ جاگ رہے ہیں کیونکہ آرام سے جتنے جرائم جس کے جتنے زیادہ ہیں اس کے اٹھنے میں اتنی دیر لگ رہی ہے. بھئی جس کے یہ کوئی سور تو نہیں پھونکا جا رہا ہے معاذ اللہ, کوئی سور اسرافیل تو ہے نہیں کہ سب ایک ساتھ اٹھ جائیں گے. یہ تو کوئی سور خاص پھونکا جاتا ہے جس کے جتنے جرائم ہیں وہ ویسے اٹھ رہے ہیں, آنکھیں ملتا ہوا اچانک آنکھیں ملتا اٹھتا ہے, میں جاگ گیا, میں کہاں ہوں, میں 500 گز کے مکان میں آ گیا ہوں. بھائی یہ 120 کے گز کے مکان سے تحریک شروع ہوئی تھی, آپ 500 گز کے مکان سے نئی تحریک شروع کرنے چلیں, ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ایسے کچھ نہیں ہوگا, یہ سب ڈرامہ چلے گا, سب ختم ہو جائے گا, سارا ڈرامہ ہی ڈرامہ چلتا رہے گا. ایک بات مجھے صرف ایک بات کہنے دیجیے گا, صرف ایک جملہ کہنے دیجیے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پریس کانفرنس ہیں اور الزامات معیار ہیں تو پھر جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس کو بھی معیار بنایا جائے, اور جاوید ہاشمی صاحب